سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ راجہ طاہر نے دربار برخاست کیا اور اپنے فوجی اور دیگر مشیروں کو بلایا، جن میں اس کا دانشمند وزیر بدہیمن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ طاہر نے انہیں بتایا کہ عرب ایک بار پھر حملے کے لیے آئے ہیں۔ اسے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ اس نے انہیں بتا دی۔ ہمارے ہاتھوں وہ سالار مروا کر اور دو شکستیں کھا کر ان عربوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوا ہے، راجہ طاہر نے اپنے مشیروں وغیرہ سے کہا۔ اس لیے اب یہ زیادہ فوج اور زیادہ سامان ساتھ لائے ہیں۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں موت بار بار یہاں لے آتی ہے۔ اب ایک بڑی فوج کو بازی پر لگانے آئے ہیں، ہم یہ بازی بھی جیت لیں گے۔ تم سب کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان کے فوجی مشیروں اور سرداروں نے جو مشورے دیے ان میں ٹھوس مشورے کم تھے اور دیسی ڈنگیں زیادہ تھیں، جیسی داہر نے ماری تھی۔ انہیں ایک احساس تو یہ تھا کہ لڑنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اپنے راجا کی خوشنودی کی خاطر اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ اس کا صرف ایک وزیر بدہیمن تھا جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب سب باری باری بول چکے تو بدہیمن بولا، میدان جنگ میں تلوار چلا کرتی ہے، تکبر نہیں۔ بدہیمن نے کہا، مہاراج، جہاں تیر اڑا کرتے ہیں وہاں تکبر کی اڑان ختم ہو جاتی ہے۔ ہرکل نے بھی مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا۔ یزگرد نے بھی کہا تھا کہ عرب کے مسلمان اس کے گھوڑے تلے کچلے جائیں گے۔ یہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی دو طاقتوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ ہاں، راجہ طاہر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں نے ہندوستانیوں کے ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ کیا نام تھا اس جگہ کا؟ قادسیہ۔ وزیر بدہیمن نے کہا، یہ مسلمان ان کی ہی اولاد ہیں، یہ ہماری فوج کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ اب اگر وہ زیادہ فوج لائے ہیں تو اس کا کماندار بھی زیادہ تجربہ رکھتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے حجاج بن یوسف خود کماندار ہو، جسے وہ سالار کہتے ہیں۔ کیا مہاراج نے ان عربی مسلمانوں سے سنا نہیں کہ حجاج کتنا جابر آدمی ہے؟ اس کے متعلق ان عربوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ خلیفہ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ اپنا قانون اور اپنا حکم چلاتا ہے۔ اگر وہی سپہ سالار ہوا تو کیا ہوگا؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ میں اپنی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، اور یہ بھی سوچ لیں مہاراج، بدہیمن نے کہا، لڑائیاں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، ہر لڑائی تیر اور تلوار سے ہی نہیں لڑی جاتی، ہر لڑائی میں فتح طاقتور کی ہی نہیں ہوتی، اور کمزور کی قسمت میں ہارنا ہی نہیں لکھا ہوتا۔ کمزور چاہے تو طاقتور کو اپنے پاؤں میں بٹھا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ راجہ طاہر نے کچھ حیران سا ہو کر پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، اگر ہمارا وزیر یہ چاہتا ہے کہ ہم میدان میں نہ اتریں اور کوئی فریب کاری کر کے دشمن کو شکست دے دیں تو ہمارا خون ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم میدان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑیں گے اور تلوار کے جوہر دکھائیں گے۔ ہم نے جنہیں 2 بار گھٹنوں بٹھایا ہے، تیسری بار بھی انہیں بگا دیں گے۔ لیکن اب بات کچھ اور ہے مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ اگر حجاج اس لشکر کا سپہ سالار ہے تو میدان جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہاراج اپنے محل میں بیٹھے رہیں، لڑنا تو ہے ہی، فوجیں آمنے سامنے ضرور آئیں گی، لیکن دشمن کو کمزور کر کے سامنے لایا جائے تو اس کی گردن جلدی کٹ جائے گی۔ مہاراج پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک کمزوری ایسی ہوتی ہے جو طاقتور کو کمزور اور کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ جس طرح راجہ طاہر سنگھاسن سے جدا نہیں ہو سکتا، اس طرح مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس طرح بادشاہ اپنے تاج میں دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ہیرا جڑنا چاہتا ہے، اس طرح ہر مرد دنیا کی سب سے زیادہ حسین عورت کو اپنی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ بات ذرا صاف کرو، راجہ طاہر نے کہا، اور بات وہ کرو جو عمل میں آ سکتی ہو۔ عورت ایک نشہ ہے، طاہر کے دانشمند وزیر بدہیمن نے کہا۔ دولت اس نشے کو اور تیز کرتی ہے، اور جب حکومت مل جاتی ہے تو نشہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ نشہ انسان کی عقل اور غیرت کو سلا دیتا ہے۔ 500-600 عربی مسلمان ایک مدت سے ہمارے ساتھ ہیں، میں نے انہیں بڑی غور سے دیکھا ہے، ان کی فطرت کی گہرائی میں جا کر جانچا ہے، اور ان سے ان کے حاکموں کے متعلق معلوم ہوا ہے جو عرب کے حکمران ہیں۔ میں نے ان میں سے یہ کمزوری دیکھی ہے، تلوار سے پہلے انہیں عورت سے مارو، انہیں دولت سے انداز کرو۔ کیا تم حجاج اور اس کے لشکر کی بات کر رہے ہو؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ نہیں، بدہیمن نے جواب دیا۔
میں ان اربوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں آپ نے اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ مہاراج پچھلی لڑائی میں دیکھ چکے ہیں کہ ان اربوں نے اربوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے جس قبیلے کے قبضے میں خلافت ہے۔ یہ لوگ بنو اسامہ کے ہیں اور حلیفہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دشمنی کے باوجود انہوں نے لڑنے سے انکار کیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے حلیفہ کے قبیلے کی اور حجاز کی دشمنی کو ہوا دے کر ٹرکایا جائے اور کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اب مجھے وہ طریقہ بتاؤ جن سے میں ان باغی اربوں کے خون کو گرما دوں۔ طاہر نے کہا۔ مہاراج کی جے ہو۔ بدہیمن نے کہا۔ یہ کام میرا ہے، مہاراج اپنی فوج کو تیار کریں۔ بدہیمن نے کچھ دیر سوچ کر کہا، لڑائی کے داؤ پیچ مہاراج خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں بھی قلعے سے باہر فوج نکال کر نہ لڑا جائے۔ مسلمان دیبل پر آئیں گے۔ مہاراج کی رائے دہانی کی اتنی قیمت نہیں جتنی دیبل کی ہے، کیونکہ دیبل بندرگاہ ہے۔ مکران سے دیبل کے راستے میں جو قلعے ہیں مسلمان انہیں سر کر دیں گے اور وہ سر کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ مہاراج کو پہنچے گا۔ وہ اس طرح کہ وہاں مسلمانوں کی طاقت صرف ہوگی اور انہیں بہت دن محاصرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس رسد اور خوراک کا جو ذخیرہ ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ اس طرح دیبل تک پہنچتے ان کی آدھی طاقت ضائع ہو چکی ہوگی۔ وہ دیبل کو محاصرے میں لیں تو بھی مہاراج اپنی راج دہانی میں رہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان جب یہاں تک پہنچیں گے تو وہ تھکن سے چور ہوں گے۔ اس وقت ہم باہر سے ان اربوں سے حملہ کروائیں گے جو مکران میں آباد ہے۔ راجہ طاہر کے وزیر بدہیمن کے مشوروں میں اتنا وزن تھا کہ طاہر اور اس کے سالار اسی وقت مسلمانوں کا حملہ روکنے کا پلان بنانے لگے۔ اس میں انہوں نے زیادہ زور ان زمین دوز اور تحریبی تحریکوں پر صرف کیا جو بدہیمن کے دماغ میں آ رہے تھے۔ بدہیمن زمین کے نیچے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران راجہ طاہر نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ عقل مند قسم کے آدمی مکران بھیجے جو اربوں کی فوج کی صحیح نفری معلوم کریں اور یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کریں کہ اربوں کا سپہ سالار کون ہے۔ امیر مکران محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم کو توقع نہیں تھی کہ حارث الافی ان سے ملنے پر راضی ہو جائے گا، لیکن یہ ایک معجزے سے کم نہ تھا کہ الافی نے نہ صرف یہ کہ مقررہ وقت اور جگہ پر آنے کا وعدہ کیا بلکہ جو آدمی ملاقات کا پیغام لے کر گیا تھا اسے الافی نے عزت و احترام سے رخصت۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم چند ایک محافظوں کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ مشورہ محمد بن ہارون کا تھا کہ محافظوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ الافیوں کے ساتھ دشمنی اس قسم کی ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن قاسم اکیلا جانا چاہتا تھا۔ وہ جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو وہاں حارث الافی اکیلا کھڑا تھا۔ وہ نہلستان کی قسم کی جگہ تھی۔ محمد بن ہارون اس جگہ سے واقف تھا۔ وہاں پہنچنے سے ذرا پہلے محمد بن ہارون نے محافظوں کو بتایا تھا کہ جب اس جگہ پہنچے تو وہ اس جگہ کے ارد گرد پھیل جائیں اور چوکس رہیں کہ کوئی ان کے گھیرے کے اندر نہ آئے۔ چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی ٹھنڈی اور شفاف ہوا کرتی ہے۔ الافی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم گھوڑوں سے اترے اور اس تک پہنچے۔ الافی نے دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، محمد بن ہارون نے حارث الافی سے کہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، الافی نے کہا، اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھ کر بولا، میں اس نوجوان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ قاسم کے بیٹے تم ہی ہو؟ حجاج کے بھتیجے؟ میں ہی ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، اور میں اس فوج کا سپہ سالار ہوں جو یہاں آئی ہے۔ کیا دو سالار مروا کر حجاج نے جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے؟ الافی نے کہا، کیا اسی عمر میں تم اتنے تجربہ کار ہو گئے ہو کہ جو جنگ دو منجے ہوئے سالار ہار گئے ہیں وہ تم جیت لو گے؟ تم میں اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ تم حجاج کے بھتیجے ہو؟ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ حجاج نے مجھے سپہ سالار اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں۔ کیا ہم وہ بات نہ کریں جس کے لیے میں نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی؟ بات وہی ہو جائے تو اچھا ہے، الافی نے کہا۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا کہ اتنے سارے محافظوں کو ساتھ لے آئے ہو۔ اعتبار تو مجھے تم پر کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں تمہارا باغی ہوں۔ مجھے اپنی گرفتاری سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن میں اکیلا آیا ہوں، میرے ساتھیوں نے مجھے روکا تھا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، آپ نے جو اعتبار مجھ پر کیا ہے اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا۔ اللہ دے گا۔ آپ کو امیر مکران نے نہیں، میں نے بلایا ہے، اور میں نے آپ کو عرب کی آبرو اسلام کی عظمت کے نام پر بلایا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا تھا۔ گزارش کی ہے کہ ملاقات کا موقع دو۔ جس قانون کے آپ باغی ہیں میں آپ کو اس قانون کی دونس نہیں دے رہا، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو، حارث الافی نے کہا، اور تم نہیں جانتے کہ جن قیدیوں کو تم آزاد کرانے آئے ہو انہیں آزاد کرانے کے لیے 3 باغی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔
وہ قید خانے میں داخل ہو گئے تھے لیکن اللہ کو منظور نہ تھا۔ میں اپنے بہت سے آدمیوں کے ساتھ قید خانے سے کچھ دور انتظار کرتا رہا۔ میں نے اپنے قیدیوں کو اپنے پاس چھپانا پھر انہیں عرب تک پہنچانا تھا۔ وہ جو قیدیوں تک پہنچ گیا تھا اس کا نام بلال بن عثمان تھا۔ حارث الافی نے اس کوشش کی تفصیل سنائی جو قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کی گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ میں انہی قیدیوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا اموی خلیفہ نے تمہیں کہا تھا الافیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا، یا تم حجاج کے مشورے پر عمل کر رہے ہو؟ اس نے محمد بن ہارون کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سوچ امیر مکران کی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے دوست، محمد بن ہارون نے کہا، یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے، میں شیراز سے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں دمشق نہیں گیا اور میں بصرہ بھی نہیں گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سالاروں نے اس حدثے کا اظہار نہیں کیا تھا کہ باغی عرب جو مکران میں ہیں وہ عداوت کی بنا پر سندھ کے راجہ کا ساتھ دیں گے۔ میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری مدد نہ کریں لیکن یہاں کے راجہ کا بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ منحوس حقیقت آ جائے گی کہ امت رسول اللہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شکست دلانے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ہمارے خلاف قدورت بری ہوئی ہے۔ میرے عزیز ابن قاسم، الافی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم اپنی عمر سے زیادہ دانش مند ہو۔ میرے دل میں اور ہر باغی عرب کے دل میں قدورت بری ہوئی ہے، لیکن یہ بنو امیہ کے خلاف ہے۔ تم اموی نہیں ثقفی ہو۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صوفی مکران آیا۔ امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے کوئی حکم دیا۔ صوفی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم ماننے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا اور پھر اسے قتل کرا دیا۔ ابن قاسم، تیرے چچا نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ صوفی ہم میں سے تھا، الافیوں میں سے تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صوفی کے قتل کا انتقام لیا۔ ہاں، محمد بن ہارون نے کہا، سعید کو قتل کرانے والے تمہارے ہی دو بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا نام محمد تھا۔ پھر ابن قاسم، الافی نے کہا، تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان الافی کو قید میں ڈالا، اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا کہ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے گی۔ یہ ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے۔ مت بتاؤ مجھے ابن قاسم، حارث الافی نے کہا، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے دشمن کو دوست بنا لوں گا۔ مایوس نہ ہو، الافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہماری دشمنی حکمران سے ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں۔ برے اور ناقابل حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا غداری نہیں، بلکہ نااہل اور خود غرض حکمران سے اپنے ملک کو آزاد کرانا حب الوطنی ہے۔ ہم اپنے وطن کے باغی نہیں، ہم ایوان خلافت کے باغی نہیں۔ ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ حارث الافی محمد بن قاسم سے اور محمد بن قاسم حارث الافی سے بہت متاثر ہوا۔ الافی نے وعدہ کیا کہ وہ راجہ داہر کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ درپردہ راجہ داہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقے اختیار کرے گا، نہ اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا اور اس کا پہلا حملہ کہاں ہوگا۔ وہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجیوں کے سالاروں کو مار ڈالا تھا؟ اگر ان پر اپنا خوف طاری کر دو گے تو داہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی۔ الافی نے کہا، یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں۔ پہلی 2 لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ ہماری فوجوں نے تھوڑی تعداد میں حملہ کیا تھا اور بڑی اجلت میں حملہ کیا تھا۔ حجاج نے داہر کی فوج کی طاقت کا اندازہ صحیح نہیں کیا تھا۔ اتنی دور آ کر حملہ کرنے کے اہتمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کیا لائے ہو۔ اتنے زیادہ ساز و سامان اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی لشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں۔ اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو داہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی اور شکست تمہارا مقدر ہوگی۔